یہ سورہ المومن کا بہت ہی زبردست بیان ہے بھائی، توحید کی آیات ہے۔ اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے درمیان ایک لائن لگا دی ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے رکوع اور سجدے کے لائق، صرف وہ ہے جس کے سامنے یہ عزت دار سر جھکے گا، کوئی اور نہیں ہے کسی اور کے سامنے۔ نہ رکوع ہوں گے، نہ سجدے ہوں گے، نہ پکاریں ہوں گی، نہ واسطے وسیلے ہوں گے، نہ نظر و نیازیں ہوں گی، یہ سب کچھ اکیلا اللہ ہے۔ تو جب اس طرح ذکر کیا جاتا ہے تو مالک فرماتا ہے کہ ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات ان کو جہنم کی آگ کے اندر جب یہ ہوں گے اس وقت کہا جائے گا کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کر دیتے تھے، اور جب شرک کی طرف بلایا جائے تو تم خوش ہو جاتے تھے، تمہارے دل کی کلی کھل اٹھتی تھی۔ تو اب چکھو عذاب کے مزے، پھر چیخیں گے، چلائیں گے یہ مشرک کافر اور کہیں گے یا اللہ اب پورا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ 2 دفعہ تو نے زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی، 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ یہ قبر کی زندگی تیسری زندگی بن جاتی ہے، شرک کی یہ جڑ ہے، یہ شرک اس سے نکلتا ہے۔ ایک یہ زندگی اور ایک قیامت کی زندگی، اور ایک ہر انسان جب مرتا ہے یہ موت، اور ایک زندگی سے پہلے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، انسانوں کو یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں، سادہ سا مضمون ہے، پتہ نہیں ان مولویوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، پیروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، مناظر بازوں اور فریبکاروں کی سمجھ میں یہ مسئلہ کیوں نہیں آ رہا، کس طرح انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد پھر انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا۔ جن کا کام تھا شکوک و شبہات دور کرنا، انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی اللہ کے بندوں؟ بہرحال اللہ نے حجت تمام کر دی انسانیت کے اوپر، اپنی کتابیں نازل کر کے، اپنے انبیاء کو بھیج کے، اور غیر انبیاء کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں کے اوپر دعوت اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ خوش قسمت ہے جو ایمان خالص کی طرف آ جائیں پھر اس کے اوپر جم جائیں، اور بہت ہی بدبخت ہیں جو ایمان کی طرف نہ آئیں، اور ان سے بھی بڑے بدبخت ہیں جو ایمان کی طرف آ کے پھر کفر و شرک کی طرف چلے جائیں۔ تو ایسوں کو قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ بے ایمانو، ایمان کی نعمت آ بھی چکی تھی، توحید کی دعوت اٹھی تھی، پھر تم نے اختلافات کیے تھے، اور پھر تم فرقوں میں بٹے تھے، اب چکھو عذاب کے مزے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے بھائیوں کو بچائے، ساری انسانیت کو بچائے مالک۔